کو قربان کر دیں۔ جس طرح سے بات کرنی ہے آؤ میدان میں۔ اس بار پانی ہم زیادہ رکھیں گے تاکہ گلا نہ سوکھے۔ کیا بات ہے۔ جس حساب سے تمہیں گفتگو کرنی ہے، خادم صحابہ موجود ہے، آ کر گفتگو کر لو۔ تم ہم پر گفتگو کرو گے؟ کل تک ہمارے دم پر پھولنے والے کل کے لونڈے، جن کو ہم یہ کہتے تھے اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، اب وہ ہم کو آ کر بتا رہے ہیں کہ حسنین بقائی صاحب غلط ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے گٹ میں بیٹھے ہیں کہ ان کی موافقت کی بات کرو گے تو تم سید ہو۔ تو کل ایک آدمی نے مجھے فیس بک پر مینشن کر کے کہا کہ یہ حسنین بقائی حسنین سید نہیں بلکہ امر سعد ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو کل تک مجھے اپنا آقا و مولا جانتے تھے، میری سیادت کے ڈنکے بجا بجا کر اپنی دکانیں چلاتے تھے، میرے فوٹوؤں کا استعمال کر کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ میرے پاس بھی ایک ہے جو تم سے جس حساب سے چاہو گفتگو کرے گا، تو آؤ آج یہ صحابہ کے در کا نوکر برجو نالا میں کھڑا ہے۔ تمہیں جہاں سے بات کرنی ہو میں کھڑا ہوں، آ کر بات کرو۔ یا جس انداز سے سمجھنا چاہو گے اس انداز سے تمہیں سمجھایا جائے گا، کیونکہ میرا مزاج ہے رافضیوں، تم جانتے ہو کہ میں ہاتھ کی بھی زبان بہت اچھے سے جانتا ہوں اور جوتے کی زبان بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تو آؤ آ کر گفتگو کرو، دعوت دے رہا ہوں، یہ علماء حق بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کرو۔ اور خاص کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج جو میری نوجوان نسل، آپ بھی ینگ ہیں، میں بھی تھوڑا سا ینگ ہی ہوں، اگرچہ اس نو عمری میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں اور نہ جانے بہت سی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور 2-4 دنوں سے میری زبان بہت کٹ رہی تھی، کوئی بہت کوس رہا ہو، اور خاص کر جب کلکتہ آ رہا تھا تو فلائٹ میں ہی زبان کٹ گئی، تو مجھے یاد آیا کہ کلکتہ میں 2-4 دجال موجود ہیں، جن کو انگلی پکڑ کر میں نے چلنا سکھایا۔ اور آج وہ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ صحیح نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے باپ پہ شک مت کرنا، تمہارا باپ جیسے تمہیں وہاں لے کر گیا تھا ویسے ہی کان پکڑ کر یہاں بھی لائے گا۔ اور مجھے یاد ہوئے
کہ یہیں سے رد رافضیت حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ و مولانا شاہد القادری صاحب نے کیا تھا میرے نام پر، اور میں آج سعادت حاصل کر رہا ہوں انہی کے حضور یہ گفتگو کرنے کی کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ اور اس کے رسول کے صدقے میں راہ ہدایت پا کر آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور انشاءاللہ تعالی تا قیامت جب تک اس جسم میں جان ہے دفاع صحابہ کرام و اہل بیت کے یہاں پر میں حاضر خدمت ہوں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک اس کے لیے لڑتا رہوں گا۔ عزیزان گرامی، ہمارے یوتھ کو جو بہکایا جاتا ہے، میں اب یہ کہنا شروع کر رہا ہوں، ہمارے علماء کرام سے دستبستہ گزارش کر کر میں یہ کہہ رہا ہوں، مساجد میں آپ لوگ ذمہ دار پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، رد وہابیت کیجئے، بہت شوق سے کیجئے، لیکن آج اس دور کی سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ رد رافضیت ہے، کیونکہ ہمارے یوتھ کو، ہمارے نوجوان دوستوں کو اسی رافضیت کی طرف اس طرح گھسیٹا جا رہا ہے، اس طرح گھسیٹا جا رہا ہے جس طرح سے ایک زمانے میں وہابیوں نے اہل سنت والجماعت کو گھسیٹنے کی کوشش کی تھی۔ یہ دور پھر سے پلٹ کر آ رہا ہے، اس دور میں ہمارا مقابلہ وہابیوں سے تھا، دیوبندیوں سے تھا، اہل حدیث سے تھا۔ آج کے اس دور میں ہمارا مقابلہ رافضیوں سے ہے، تفضیلیوں سے ہے، ناصبیوں سے ہے، خارجیوں سے ہے۔ لہذا اپنی مسجدوں کے ممبروں سے اس چیز کا رد کرنا، اگر آپ 10 منٹ بھی کھڑے ہوئے ہیں اپنی مسجد کے ممبروں پر، تو کم سے کم آپ 2 منٹ رد رافضیت اور تفضیلیت پر بولیے ضرور۔ یہ آپ کو، ہمارے یوتھ کو بھٹکاتے کیسے ہیں؟ کہ ہمارے یوتھ کو بھٹکائیں گے علی مرتضیٰ کی ولایت کے نام پر، امام حسن کی مظلومیت کے نام پر، امام حسین کی مظلومیت کے نام پر، جناب سیدہ کائنات کے نام پر، پنجتن پاک کی محبت کے نام پر۔ عزیزان گرامی، ہم سے زیادہ پنجتن پاک سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اہل سنت والجماعت سے بڑا علم بردار پنجتن پاک کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہی سادات کے لیے امام عشق و محبت نے لکھ دیا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور ہے۔ اور اسی خاندان کی دفاع کے لیے، انہی اہل بیت کرام کی دفاع کے لیے پوری زندگی آپ نے صرف کر دی۔ آج یہ کہا جاتا ہے بریلوی سادات کرام کا، سادات کرام کی محبت، ان کی افضلیت، ان کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے۔ مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آئی، انسان اگر تعظیم کے لائق ہوتا ہے تو تعظیم کی جاتی ہے،
لیکن عقائد باطلہ کے ساتھ آپ یہ سوچو کہ ہم آپ کی تعظیم کریں گے، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ فروغ تفضیلیت کیجئے، آپ فروغ رافضیت کیجئے، آپ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کیجئے، اور آپ یہ توقع رکھیے کہ آپ جو بولیے ہم سب جھکا کے سنیں۔ اب یہ دور نہیں ہے، لہذا تم جس زبان میں سمجھو گے اس زبان میں تمہیں سمجھایا جائے گا۔ یہ جھانسی کے مناظرے ہیں، آپ تمامی حضرات کے سامنے اس چیز کو عیاں کر دیا ہے۔ بنگلور کے مناظرے نے آپ کو آپ کے سامنے ان کی حقیقتیں، ان کی ڈپلوما کی حقیقتیں آپ کے سامنے عیاں کر دی ہے کہ یہ میدان کے لوگ نہیں ہیں، یہ فیس بک اور یوٹیوب کے مولائی ہیں۔ ارے مولائی دیکھنا ہے تو آ کر ان کو دیکھو، مولائی دیکھنا ہے تو آ کر ان کو دیکھو، مولائی دیکھنا ہے تو آ کر ان کو دیکھو کہ جو پاسبانے علم بردار مولائیت کے جو دفاع کر رہے ہیں زمین پر۔ آپ نے فیس بک پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور کمنٹ آف کر دیے کہ بھائی بس ویو بڑھے اور پیسے آ جائیں۔ یار کب تک دین کے نام پر اپنے ایمان کو بیچ کر باطل کے ہاتھ میں بیعت کرتے رہو گے؟ اب وہ وقت نہیں ہے کلکتہ کی سرزمین سے پاسبان مسلک اعلی حضرت کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر بتائیں کہ اب تفضیلیت، رافضیت، ناصبیت، خارجیت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مسجد کے منبر پر اگر کوئی رافضی کھڑا ہوگا تو گریبان پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ مصلحت گئی بھاڑ میں، اب آئیے 2020 کا میچ ہے، 2020 کا میچ ہے، آ کر دیکھو کہ یہاں پر تمہاری بولنگ کی سینچری کیسے بناتے ہیں علماء حق۔ آ کر دیکھو۔ لہذا اب یہ مصلحتیں نہیں چلنے والی، لہذا جو بھی بات ہوگی وہ علماء کرام کے سامنے ہوگی، ریکارڈڈ ہوگی، تاکہ تم بعد میں یہ نہ کہہ دو بھیا ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ اگر جھانسی میں ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہوتی تو یہ تو سیدھا سیدھا یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے مناظرے کے لیے کچھ کہا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد تحریر پڑھ کر 2 بار پھنس گئے کہ یار یہ غلطی سے مناظرہ لکھ گیا تھا۔ ارے غلطی سے اگر لکھ گیا تھا تو تم کوئی چھوٹے للہ بچہ ہو کہ تمہارا ہاتھ پکڑوایا اور تم سے لکھوا دیا زبردست، لیکن بعد میں آپ سیدھا سیدھا یہ کہنے لگے یہ تو غلطی تھی۔ ارے غلطی تھی تو کم سے کم اپنے عقائد تو بتا دیتے۔ اور میں نے تو سیدھا یہ سوال کیا تھا کہ جب پھل ایسا ہے تو اس کا درخت کیسا ہوگا؟ ذرا پیر صاحب بھی اپنا مسلک اور مشرب بتا دیں۔ تو پیر صاحب کے اتنی تیز مرچیں لگی کہ اٹھ کے کہنے لگے یا نبی سلام علیکم، یا نبی سلام۔ بے شک بھائی ہم بھی سلام پڑھنے والے ہیں، ارے یہ تو بتاؤ تمہارا مسلک و مشرب کیا ہے؟ کل تک یوٹیوب میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ زبانیں کھینچ لیں گے، جب وہاں پر بریلی کے شعر موجود تھے غیاث ملت کی شکل میں، اختر حسین علیمی کی شکل میں، شہزاد مصباحی کی شکل میں، یا حسنین پکائی کی شکل میں، تو ذرا آتے اور بتاتے کہ تمہارا مسلک و مشرب کیا ہے، تمہارا اعتقاد کیا ہے، تو یہ بتاتے علماء حق کہ تمہارا مسلک اور مشرب باطل ہے یا حق ہے۔ لہذا کھڑے ہو گئے،
یا نبی سلام علیکہ. اب بعد میں پھر یوٹیوب پہ آ گئے اور یوٹیوب میں آ کر کہنے لگے فلانے ایسے دھماکے ایسے ایسے ویسے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں، تم بہت کہتے تھے نا بریلی شریف کو اپنی ٹوپیاں اتار کر اتارا سر سے ٹوپی اور کہا کہ پہچان لو تمہارا باپ ہوں میں. یہی کہتے تھے نا، دھمکیاں دیتے تھے. تو آج میں کہہ رہا ہوں پہچان لو تمہارا باپ حسنین بقائی کھڑا ہے. اگر حق ہو تو میدان میں آؤ، آ کر مقابلہ کرو. تمہارا باپ صفی پور سے حسنین بقائی ہے. وہ وقت گیا جب فرخ میاں فاختہ اڑاتے تھے. اب یہ وقت آیا ہے کہ ان کی فاختہ کے پر کترنے ہیں اور قطر کر یہ بتانا ہے کہ مسلک حق، مسلک اہل سنت کیا ہے. کیونکہ یہ باتیں تو آپ سے اول جلول کرتے رہیں گے اور آپ کو پھنساتے رہیں گے اہل بیت کے نام پر، آپ کو پھنساتے رہیں گے فردتن پاک کے نام پر. عزیزان گرامی، ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے نقل کرتا ہوں. آپ تمامی حضرات نے متفق علیہ، چاہے کسی بھی مسلک اور مشرب میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ شب ہجرت امام متقیان جناب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بستر رسول پر جناب رسول اللہ کے حکم پر سو گئے، اور ایک طرف غار سور میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بدن کا ایک ایک پیرہن اتار کر، ایک ایک ٹکڑا اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر کر ہر اس چھید میں لگا رہے تھے، ہر اس ہول میں لگا رہے تھے جہاں سے یہ ان کو اندیشہ تھا کہ کوئی موذی جانور آ کر جناب رسول اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. علی نے اپنی جان کی فکر نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ علی کی جان کیا جان، میرا پورا خاندان جناب رسول اللہ پر قربان ہے. ادھر ایک چھید باقی رہ گیا، اس چھید میں کچھ لگانے کے لیے کوئی کپڑا بچا نہیں. تو آپ جناب صدیق اکبر نے اپنی ایڑی کو اٹھایا اور اس چھید پر رکھ دیا. یہ تو ہر جگہ متفق علیہ ہے. عزیزان گرامی، ایک طرف آپ علی مرتضیٰ کو دیکھیے کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اور دوسری طرف صدیق اکبر کو دیکھیے جنہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی. لیکن آج ہم اسی علی اور اسی ابو بکر صدیق کا موازنہ کرتے ہیں. جناب رسول اللہ نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. آپ ان ستاروں کے درمیان ہونے والے مشاجرات میں، ابھی پھر ایک بہت پیاری بات ذہن میں آئی. آپ کہتے ہو نا کہ جناب عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، کہ باغی تھے باغی تھے باغی تھے باغی تھے باغی تھے، بس اتنا ہی آتا ہے. ارے تمہیں رسول اللہ کی وہ حدیث یاد نہ آئی کہ امام حسن کو دیکھ کر آپ رسول کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا نواسا حسن مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائے.
یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. اب کم سے کم رسول اللہ کی اس روایت کے مطابق, اس حدیث کے مطابق آپ اتنا تو سمجھ لیجئے کہ جناب امیر معاویہ مسلمان تھے, کیونکہ دو گروہ میں میرا حسن, مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں میرا حسن صلح کروائے گا. اور آپ کے پاس کیا جملہ؟ آپ کے پاس جملہ ہے کہ وہ باغی تھے. ارے نہ تو اس روایت کی صحت جانی, نہ تو اس میں جرح و تعدیل کر گئے, بس ایک یوٹیوب کے رافضی عالم کے کہنے کے اوپر انہوں نے کہا اس لیے ہم مان رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ گوگل اور یوٹیوب تم کو نہیں بخشوائے گا, جناب رسول اللہ کی شفاعت تمہیں بخشوائے گی. اور میرے رسول نے یہ کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان کو پکڑو گے تو ہدایت پاؤ گے. عزیزان گرامی, آج سے لے کر 20 سال پہلے تک یہ پروپیگنڈا نہیں تھا. آج سے اس 20 سال سے لے کر آج تک اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایرانی ڈالروں پر بکنے والے مولوی آج علی مرتضی کے نام پر گستاخان صحابہ بنائے رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تم علی کے بارے میں گفتگو کرو, اگر نہیں کرو گے تو تم کیا منہ دکھاؤ گے. ارے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا جناب ابو بکر صدیق سے لے کر جناب عثمان غنی تک جو یہ لوگ لان و تان اور خلافت کے معاملے میں, امامت کے معاملے میں, جنگ و جدال کے معاملے میں, فیصلوں کے معاملے میں جو جس طرح سے یوتھ کو ورغلاتے ہیں, بھڑکاتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح سے تھے, وہ اس طرح سے تھے, وہ ایسے تھے, وہ ویسے تھے. عزیزان گرامی, بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب صدیق اکبر جناب سیدہ کائنات کے گھر کے پاس سے گزرے. دیکھا کہ امام حسن و حسین گھر کی دہلیز کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے امام حسن کو اٹھایا, امام حسین کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا اور رکھ کر کہا, سامنے سے دیکھا کہ حضرت علی مرتضی آ رہے ہیں, اور علی مرتضی کے پاس گئے آپ جناب صدیق اکبر, اور اکبر جناب صدیق اکبر ان کے قریب پہنچتے ہیں اور کہنے لگے کہ یا علی, خدا کی عزت کی قسم یہ حسن و حسین تم میں ملتے ہی نہیں. ان حسن و حسین کی شباہت جو میں دیکھتا ہوں یہ ہو بہو رسول اللہ جیسی ہے, لہذا میں ان کو اپنے کاندھے پر رکھ کر اپنے رسول کی سنت ادا کر رہا ہوں. اب صدیق اکبر کی پوری زندگی دیکھ لو. صدیق اکبر کی میری ایک چھوٹی سی عمر ہے, میں اتنا مطالعہ اگر نہیں کر پایا ہوں تو یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی صدیق اکبر کی زندگی میں, ان کی ہسٹری میں کبھی بھی آپ نے یہ دیکھا کہ جناب صدیق اکبر نے اپنی کسی بچے کو کندھے پر اٹھایا؟ کبھی نہیں دیکھا کہ صدیق اکبر نے اپنی اولاد کو اٹھایا ہو کندھے پر, بلکہ حسن و حسین کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا اور کہا کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت ہے. آج ہم ان سے مشاجرات کرتے ہیں, ہم موازنہ کرتے ہیں. ذرا سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور یہ روافض ہمیں کس جگہ ڈھکیل رہے ہیں. میں کچھ نہیں کہتا, جو جس سلسلے سے مرید ہے اپنے سلسلے کے بزرگوں کی کتابوں کو اٹھاؤ اور اٹھا کر دیکھو کہ ان معاملات میں تمہارے بزرگوں نے کیا کہا ہے. سلسلہ قادریہ کا کوئی مرید ہو اپنے بزرگوں کی کتابیں اٹھاؤ, سلسلہ چشتیہ کا کوئی مرید ہو اپنے بزرگوں کی کتابیں اٹھاؤ, سلسلہ نقشبندیہ کا کوئی مرید ہو اپنے بزرگوں کی کتابیں اٹھاؤ, سلسلہ سہروردیہ کا کوئی مرید ہو اپنے بزرگوں کی کتابیں اٹھاؤ.
عزیزان گرامی، کبھی بھی ان مشاجرات پر کسی بزرگ نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ سکوت اختیار کیا جائے۔ ان مشاجرات میں ہماری اوقات نہیں کہ ہم ان مشاجرات میں بولنے کی حیثیت رکھتے ہیں عزیزان گرامی، لیکن آج کے دو کوڑی کے روافض، ان کی یہ ہمت ہو گئی ہے کہ آپ کو آپ کے پیران عظام، آپ کو آپ کے بزرگان دین کا گستاخ بتا کر عزیزان گرامی آپ کو رافضیت کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ نہ کرو، جس سلسلے سے مرید ہو اس سلسلے کے ایک بڑے عالم دین کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے پوچھو کہ ہمارے سلسلے کے سب سے بڑے پیر و مرشد نے کیا کہا۔ اگر اس پیر نے کہیں پر بھی یہ لکھا ہو کہ آپ لان و تان کیجئے، آپ ان کے لیے دشنام ترازیاں کیجئے، تو عزیزان گرامی آپ کو بالکل چھوٹ ہوگی۔ لیکن میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، آج تک میں 1 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں اس چیز کے اوپر، کبھی بھی کسی بزرگ نے اس معاملے میں کبھی بھی بولنے کی جرأت نہیں کی۔ جب غریب نواز نے نہیں بولا، غوث پاک نے نہیں بولا، تو ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ فیس بک پر، یوٹیوب پر فلانے مولانا کی، فلانے علامہ کی، رافضیوں کی تقریریں اور ریل دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو ان کی طرح بنانے والے وہ لوگ یا تو پوری طرح سے ان کے جیسے ہو جاؤ، اگر ذرا سا بھی شک ہے تو آ کر اپنے علماء کرام سے مستفیض ہو، کہ جس طرح سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہوئی تھی آپ تمامی حضرات کے ساتھ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں نہ پڑو۔ تو آج یہ جو تفرقہ پیدا کرنے والے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے درمیان، عزیزان گرامی ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ ایجنٹ بن کر آپ کے سامنے، آپ کے بیچ میں بیٹھ کر آپ کو رافضیت کی طرف جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان مشاجرات میں میرے نوجوانوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے ہندوستان کے بچے زیادہ تر میرا نمبر جانتے ہیں، میرے نمبر پر فون کیجئے، آپ کو تسلی بخش جواب دوں گا، کیونکہ ایک عمر میں ان کا باس تھا، اب ان کے ساتھ سے ہٹ کر اگر یہاں پر کھڑا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی۔ کچھ 2 ٹکے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسنین بقائی کو پیسے کی کمی ہو گئی تھی، اس وجہ سے یہ اس طرف آ گئے۔ عزیزان گرامی، نہ اس وقت میرے لیے کوئی پیسے کی اہمیت تھی، نہ آج کے دن الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے باپ داداؤں نے اتنا چھوڑا ہوا ہے کہ میں تمہارے پیر سے لے کر تمہارے پورے خاندان کو کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں۔ مجھے نہ اس دن میں نے تم سے، جب میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو کر بیٹھتا تھا، تمہارے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا تھا، کبھی میں نے تم سے کہا کہ اتنا نذرانہ دینا تو میں آؤں گا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور نہ آج اس دور میں، ایک کلکتہ کے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ رازق ہے، آپ کو اسی جگہ رہنا چاہیے تھا، تو میں نے کہا میاں آپ کے ہاتھ میں جتنے کی گھڑی ہے اتنی کی میرے آستین میں لگنے والی کفلنگ بھی نہیں آتی، اور جتنے کی شاید سال بھر کی آپ کی انکم ہوگی اتنے کی میں گھڑی پہنتا ہوں، تو لہذا یہ تو کہنا ہی نہیں کہ حسنین کو پیسے کی کمی پڑ گئی تھی اس لیے مسلک احمد رضا کے پاس آ گیا۔ عزیزان گرامی، یہ حق ہے، یہ دین حق ہے، اور
اگر خون اصلی ہے تو اصل کی طرف لوٹو گے، حق کی طرف لوٹو گے. اور جو سو کالڈ اپنے آپ کو سید بھی گردانتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں محافظ اہل بیت اطہار ہوں، اور پھر صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بلڈ ٹیسٹ کرا لینا. غریب نواز کا غدار، غوث اعظم کا غدار، اہل بیت کرام کا غدار، صحابہ کرام کا غدار اصلی نہیں ہو سکتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک صاحب سے میں نے کہا کہ فوائد الفوائد اٹھائیے، سرکار نظام الدین اولیاء کا کیا عقیدہ تھا. آپ سبا سنابل اٹھائیے، بزرگان بلگرام اور صفی پور کا کیا عقیدہ تھا. آپ کتاب عقائد اہل سنت اٹھائیے، جناب احمد نوری کا کیا عقیدہ تھا. آپ بزرگان چشت و قادریہ کی کتابوں کو اٹھائیے، آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ پاکستان سے چلنے والا فتنہ جو آپ کو ایجنسیاں میری باتیں سنتی ہیں، تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فتنہ چلا ہے رافضیت کا، یہ پڑوسی ملک سے چلا ہے. اس پڑوسی ملک میں جس طرح سے اہل سنت والجماعت کو کاٹ کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہی یہ اس ہندوستان میں لاگو کرنا چاہتے ہیں. گھر گھر میں لڑائی کرنا چاہتے ہیں، علماء پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، علماء کے ساتھ مار پیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بغل کے ملک کا کوئی بھی قانون اس ہندوستان میں نافذ نہیں ہونے دیں گے کہ تم جب چاہو آؤ اور علماء کا گریبان پکڑ پاؤ. تمہاری حیثیت نہیں ہے اب کہ کسی مسجد کے امام کو چھو کر دیا ہو. انشاءاللہ اگر کبھی جس طرح سے میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، آج آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، کبھی بھی ضرورت ہو تو رات کے 12 بجے یاد کیجیے گا، آپ کا یہ خادم آپ کے لیے کھڑا ہے. جہاں آپ کا پسینہ بہے گا انشاءاللہ الکریم میں اپنا خون بہاؤں گا. لیکن ناموس صحابہ پر اور محافظین ناموس صحابہ پر آنچ نہیں آنے دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. لہذا تفرقے میں نہ پڑو، ایک ہو کر رہو. ایک ہو کر رہو گے تبھی نیک ہو کر رہو گے. اور اس رافضیت کے جھانسے میں مت آؤ، کیونکہ یہ راستہ صحیح راستہ نہیں ہے. یہ راستہ آپ کو مومن نہیں بناتا، یہ راستہ آپ کو گستاخ بناتا ہے. یہ راستہ بزرگان چشت کا راستہ نہیں، بلکہ یہ راستہ دجالی راستہ ہے. یہ راستہ بزرگان قادریہ کا نہیں، بلکہ یہ راستہ فتنے کا راستہ ہے. یہ راستہ بزرگان دین کا نہیں، بلکہ یہ راستہ فرعونیت کا راستہ ہے. اس راستے سے ہٹیے اور طائب ہوئیے اور علماء کرام کی طرف رجوع کیجئے، علماء حقہ کی طرف رجوع کیجئے. ان سے سوال پوچھئے کہ مولانا اس وقت کیا معاملات تھے. اگر وہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں تو آپ ان سے سمجھئے، اور اگر وہ نہیں بھی دے پاتے ہیں تو آپ اپنے سے بڑے علماء کی طرف رجوع کیجئے. حضرت علامہ شاہد القادری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں، محقق ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں. آپ تمامی حضرات ان کی طرف رجوع کیجئے، آپ کو تسلی بخش جواب ملے گا. لیکن طیش میں آ کر کہیں پر بھی ایسے جملوں کا استعمال نہ کیجئے کہ جن سے آپ کی دنیا بھی خراب ہو، آپ کی آخرت بھی خراب ہو. آپ اگر دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے ان کا نام لے کر تو آپ کو دنیا تو مل جائے گی، لیکن آخرت میں اس رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے جس نے کہا کہ میرا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے، جن میں سے جن کو پکڑو گے ہدایت پاؤ گے. عزیزان گرامی، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں ان کے فضائل میں، لیکن ہم ان کی طرف نہیں جاتے.
2 منٹ کی ایک ریل کی طرف چلے جاتے ہیں اور اسی کو تحقیق، اسی کو سب کچھ مان کر اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں۔ اب ایمان خراب نہ کرنا میرے دوستوں، بلکہ اگر اپنے ایمان میں مضبوطی چاہتے ہو تو آ کر علماء حقہ کی طرف رجوع کرو اور ان کے سامنے تائب ہو۔ شرم نہیں آنی چاہیے تمہیں تائب ہونے کے لیے، بلکہ غلطی کرتے ہو نا تو اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہو کہ اے میری ماں، اے میرے باپ، مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی۔ تو یہ علماء تمہارے والدین کے مانند ہیں، ان کے پاس آؤ، آ کر رجوع کرو، پوچھو ان سے سوال، یہ تمہیں جوابات دیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ لیجئے ان رافضیوں میں کبھی کوئی ولی اللہ کا گزرا؟ کبھی کوئی اللہ کا ولی گزرا؟ کبھی کوئی اللہ کا کوئی مقرب بندہ گزرا؟ عزیزان گرامی نہیں، لیکن اہل سنت والجماعت میں سرکار حاجی وارث علی شاہ عظم اللہ ذکرہ سے لے کر آپ غوث اعظم تک چلے جائیے، آپ کو جو کچھ بھی ملے گا اسی اہل سنت والجماعت میں ملے گا، آپ کو جو کچھ بھی ملے گا اسی مسلک حقہ میں ملے گا۔ آپ اسی سے اس کی حقانیت جان لیجئے کہ قبروں کے پٹے ہٹائے جاتے ہیں تو کفن تک میلا نہیں ہوتا۔ یہ ان غلاموں کی کرامت ہے تو ان آقا کا عالم کیا ہوگا؟ ان غلاموں کا یہ عالم ہے تو عزیزان گرامی ہمارے آقاؤں کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے بزرگوں کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اس صدی کے بزرگان دین سے لے کر آپ غوث اعظم خواجہ حسن بصری تک چلے جائیے۔ عزیزان گرامی، یہ جو نعمتیں ملی ہیں صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کو ملی ہیں، یہ کسی اور کو نہیں ملی ہیں۔ انہی کو پاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، انہی کو پکڑو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ عزیزان گرامی، یہ میری طرف سے آپ تمامی حضرات کے لیے گفتگو تھی، نصیحت تھی۔ ایک بھائی کے ناطے میری گفتگو کو سنیے، سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے 30 سال دھوئیاں نہیں چھیلی ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے، تبھی آپ کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوں۔ اور عزیزان گرامی، اپنے مسلک سے، مشرب سے، اپنے دین سے ہٹیے مت۔ اگر ہٹ گئے تو نہ دنیا آپ کی نہ آخرت آپ کی۔ آپ آج جن کا دم بھرتے ہیں، کل اگر روز قیامت آپ نے اگر علی مرتضیٰ اور جناب امیر معاویہ کو ایک ساتھ میدان محشر میں دیکھ لیا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے کہ بھائی دنیا کے 50 سال میں نے اسی پر ضائع کر دیا کہ میں ان پر لعن و طعن کرتا رہا، اور آج علی مرتضیٰ اور امیر معاویہ کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں، اور جو کل تک علی مرتضیٰ کے لیے امیر معاویہ کو گالیاں بتا کرتا تھا، لعن و طعن کیا کرتا تھا، آج علی مرتضیٰ مجھے پلٹ کر نہیں دیکھ رہے۔ سکوت اختیار کرو ان معاملات میں۔ یہ بزرگان چشت اور بزرگان قادریہ کا، بزرگان نقشبند و سہروردیہ کا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ تمہیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے کوئی داستان نہیں۔ عزیزان گرامی، حکم ہوا ہے کہ حضور قیاس ملت تشریف لا رہے ہیں، تو لہذا 10 سے 15 منٹ اور آپ کا میں لوں گا۔ تو عزیزان گرامی، آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اچھا تو لگ رہا ہے مجھے دیکھ کر۔ میرے دوستوں، آنکھیں کھول کے سپنے دیکھیے، ہم اہل سنت ہیں، ہم سپنے نہیں دیکھتے بلکہ ہم اسے سچ کرنا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ سپنے پورے ہوں گے کہ جس کے لیے بریلی کے کلندر نے کہا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، اور انشاءاللہ وہ کام
ان علماء کرام سے اب لیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔